کیمرے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمدا المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وفي مقام آخر فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى
لائق صد عز و احترام، مقتدر و محترم و محتشم، علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر و معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجئے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم کے طفیل آج کی اس پروقار بزم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی اور پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں آج کی اس محفل کی انتظامیہ کا، بانیان جلسہ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کی اس خوبصورت بزم سعید میں سیدہ زہرا کے بابا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین ذکر کرنے کے لیے موقع فراہم کیا۔ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے جتنی میری اوقات نہیں ہے۔ احباب ذی وقار، یقیناً آج کی اس بزم کے اندر میری جماعت اہل سنت کے ذی وقار علماء کرام بھی تشریف رکھتے ہوں گے، تو میں اختصار کے ساتھ اپنا تعارف یوں جناب کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ میں ان تمام علماء اہل سنت کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ من آنم کے من دانم، میری کیا اوقات ہے، میری کیا حیثیت ہے، میں اس سے اچھی طرح باخبر ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے میں نے 2 آیات مقدسہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ چونکہ میرے ذمے جو سبجیکٹ لگائے گئے ہیں وہ بالکل انفرادی ہیں، شاید جماعت اہل سنت کے اسٹیج پر آپ کے علاقے میں یا قرب و جوار میں کبھی اس سبجیکٹ پہ بات نہیں کی گئی ہوگی، تو میرے ذمے یہ سبجیکٹ لگایا گیا۔ آج میں نے سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کے حوالے سے کچھ دیر کے لیے بات کرنی ہے کہ جماعت اہل سنت کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے، قرآن پاک اس صورت مسئلہ کو کس نظر سے دیکھتا ہے، اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی سٹرگل اور محنت کے بعد جن روایات کو مستند حوالوں سے اور ثقہ راویوں سے قبول کرتے ہوئے اس میں بیان کیا ہے، ہم ان حوالوں سے بھی دیکھیں گے کہ وہ اس صورت مسئلہ کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر میرے ذمہ یہ بات بھی لگائی گئی ہے کہ کچھ لوگ اس علاقے کے اندر یزید کو بہت شریف سمجھتے ہیں اور بہت اچھا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا اپنے لیے عین فرض سمجھتے ہیں، تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہر کسی کا اپنا اپنا نصیب ہے، کسی کے نصیب میں یزید لکھا ہے اور کسی کے نصیب میں حسین لکھا ہے۔ بہرحال میں کسی کو ہوٹ نہیں کروں گا، مجھے کوئی تلخ بات نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ میں اپنے وطن عزیز کے حالات کو بہتر سمجھتا ہوں۔ مجھے وطن عزیز کے چاروں صوبوں میں اور
بین الاقوامی جتنی بھی کانفرنسز ہوتی ہیں ان میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، لہٰذا میں کسی بھی مرحلے پر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ میں حسین کا نوکر ہوں، تو میں نے امام حسین کی سیرت کو بیان کرنا ہے۔ یزید میرے لیے تاریخ اسلام کا ایک قابل نفرت کردار ہے، اس کے بارے میں صرف میں ہی نہیں کہوں گا، اس کے بارے میں آج ہم قرآن پاک سے بھی پوچھیں گے اور احادیث مبارکہ سے بھی، اور تاریخ الخلفاء علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے اس تاریخ کو رقم کیا اور احادیث مبارکہ کو باقاعدہ طور پہ کوڈ کیا، اور امام جلال الدین سیوطی 1433 برس کے اندر امت مسلمہ کی وہ خوش نصیب شخصیت ہیں جن کو نبی پاک نے بحالت بیداری، سوئے ہوئے نہیں، خواب میں نہیں بلکہ جاگتے ہوئے 75 مرتبہ اپنا دیدار کروایا، اور پھر اگر وقت وفا کرے گا، چونکہ بہت کچھ میرے ذمہ لگا دیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی اگر وقت وفا کرے گا تو میں نے اس پہ بھی عرض کرنا ہے کہ میلاد جو منایا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ پر خوشی کا اہتمام جو کیا جاتا ہے، یہ اس کا آغاز کب ہوا؟ کیا اس سلسلے میں میلاد والے دن کوئی نیک کام کرنا نبی پاک سے خود بھی ثابت ہے یا کہ نہیں؟ اور پھر حضرت سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کے ایام ولادت کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کا نقطہ نظر کیا ہے؟ میں یہ ساری باتیں جناب کی سماعتوں کی نظر کروں گا، لیکن یہ بات ایک ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو دعا کیجئے کہ وقت کے دامن میں گنجائش رہے، اور دوسرا یہ بھی دعا کیجئے کہ میں بالکل آج سے 6 یا 7 دن پہلے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوا ہوں، کڈنی کو میں نے آپریٹ کروایا ہے، گو کہ میرے ڈاکٹر تو مجھے اجازت نہیں دیتے، لیکن جہاں پھر جماعت اہل سنت کی ترویج و اشاعت اور عقیدے کی بات ہوتی ہے، وہاں پر میں یہ سمجھ کے چلا آتا ہوں کہ موت تو ایک دن آ ہی جانی ہے، اگر ذکر سرکار کرتے ہوئے آ جائے گی تو میرے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ حضور والا، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات کو تلاوت کیا ہے۔ اب یہاں کا مزاج کچھ مجھے تھوڑا مختلف لگا، اگر ٹیبل ہوتا، قرآن پاک ہوتا تو میں ان آیات کے باقاعدہ فگر بھی آپ کو نوٹ کروا دیتا، تاکہ میری جماعت اہل سنت کے غیور نوجوان کل جب میدان میں نکلیں، بازار میں نکلیں، تو وہ کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو یہ تو بتا سکیں کہ یہ آیت کہاں پہ ہے، اس کا نمبر کون سا ہے، سورہ مبارکہ کون سی ہے۔ اگر اس پہ اعتراض ہے تو وہ ان کا اعتراض بھی سن لیجئے گا، اور جو کچھ میں عرض کروں گا وہ بھی اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا، اور آپ کی گفتگو میں پوری زندگی آپ کو کام آتا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5ویں پارے کے اندر ایک قانون، ایک اصول بیان کیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، نہیں مغفرت فرمائے گا، نہیں اپنی بخشش کا دروازہ کھولے گا، ان یشرک بہ، اس شخص کے لیے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، یعنی جو مشرک ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بالکل سٹاپ کر دیا ہے، بالکل بند کر دیا ہے بخشش اور مغفرت کے دروازے کو۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ آپ جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، وہ صغائر ہیں یا کبائر ہیں، اگر میرا اللہ چاہے تو اپنی شان رحمت کے صدقے وہ سارے گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ با اختیار ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اس نے خود یہ قانون بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو قطعی طور پہ بالکل نہیں بخشے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا گناہ ہے تو پھر وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، چاہے گا تو بخش دے گا، نہیں چاہے گا تو پھر عذاب سے دوچار کر دے گا۔
لیکن مشرک کے لیے یہ بیسک بنیادی قانون ہے کہ مشرک کی بخشش بالکل نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ 5ویں پارے کی آیت ہے۔ اب ہم پہلے پارے میں آ جاتے ہیں تو وہاں ایک آیت کا آخری پیرا ہے جو کافروں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ وہاں پہ ہے فَلَا يُخَفَّفُ، پس ہلکا نہیں کیا جائے گا، عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان سے عذاب، یعنی جو کافر ہیں ان کو معاف کرنا تو دور کی بات ہے، ان کا عذاب جو ہے اس کو بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، یعنی ان کو کوئی کنسیشن نہیں دی جائے گی، کسی بھی صورت کے اندر وہ کسی سہولت کے مستحق نہیں ہوں گے۔ تو قرآن پاک یہ کہتا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، کافر جو ہے اس کا عذاب معاف کرنا تو دور کی بات ہے، اس کا عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ غور سے میری بات کو سن لیجئے گا، کچھ مسئلہ آپ کی سمجھ میں ان آیات کے ترجمے میں آ جائے گا۔ مشرک جو ہے اس کے لیے بخشش کا دروازہ بالکل بند ہے، کافر جو ہے اس کے عذاب کو ہلکا کرنے کے لیے بھی دروازہ لاک کر دیا گیا، یعنی جس میں کفر ثابت ہو جائے گا، جس کا کافر ہونا ثابت ہو جائے گا، اس کا عذاب کسی بھی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ہلکا نہیں کرے گا، اور جو مشرک ہے اس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں بخشے گا نہیں۔ اب یہ دونوں آیتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب چلتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھتے ہیں۔ امام بخاری نے اپنی بہت زیادہ سٹرگل اور محنت کے بعد جو احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جمع کیا، بخاری شریف کے نام سے موسوم ہے، ویسے اس کا نام الجامع الصحیح ہے۔ بخاری شریف یہ نام امام بخاری نے نہیں رکھا، یہ بعد میں معروف ہو گیا نام، اور اس نام سے حدیث کی اس کتاب کو پہچانا جانے لگا۔ الجامع الصحیح کے ساتھ اور بھی اس کا نام لمبا سارا ہے۔ الجامع الصحیح یعنی بخاری شریف کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو روایت بیان کرتے ہیں، اس روایت کا ایک پیرا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں میری شفاعت ضرور ان کو فائدہ دے گی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، یہ میں بالکل پابند ہوں اس بات کا، میدان چھوڑ کر بھاگنا میری سرشت میں نہیں ہے، میں گولیاں کئی مرتبہ کھا چکا ہوں، میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر چکا ہوں، ٹارچر ہو چکا ہوں، مجھے ان باتوں سے اب کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، میں بالکل ذمہ داری قبول کرتا ہوں، قرآن پاک لائے میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اگر یہ الفاظ بخاری کے صفحات پر نہیں ہیں تو کل صبح کے سورج کا انتظار کس بات کے لیے کرنا ہے؟ میرا قتل معاف ہے، میرے ورثہ فیار درج نہیں کرائیں گے، میرے 3 بیٹے 3 بیٹیاں، میرے بھائی، میرے جتنے بھی اعزا و اقارب ہیں، کوئی آپ کے خلاف کاروائی نہیں کریں گے اگر بخاری کے اندر یہ روایت نہیں ہے، اگر قرآن پاک کے اندر یہ حوالے موجود نہیں ہیں، تو بالکل ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ ابھی آ کر مجھے گولیاں مار دیجئے، اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو جس کے بارے میں نبی کہتا ہے کہ میری شفاعت اسے فائدہ دے گی، تو کافر کہنے والا کون ہوتا ہے؟ اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا نا، کافر کا حتمی 2 ٹوک فیصلہ کرنے کے لیے بہت سارا مواد چاہیے، بہت ڈھیر سارا مواد چاہیے۔ دیکھیے شعب ابی طالب کے 3 برس جو گزرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کتنی مشقت اور کتنی کٹھن اور مشکل زندگی گزارتے ہیں 3 برس تک۔ یہ کوئی 1 دن کی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی 2 دن کی صعوبتیں نہیں ہیں، 3 برس کی بات ہے۔ ان 3 برسوں کے اندر رہنے کو مکان نہیں تھا، کوئی جھونپڑی نہیں تھی، کھلے آسمان کے تلے کوئی سائبان نہیں تھا، پڑے رہتے تھے، تپتی ہوئی دھوپ میں بھی یہیں اور ٹھٹھرتی ہوئی راتوں کے اندر بھی یہیں۔ لیکن ان 3 برسوں کے اندر ہمیشہ رات کے وقت ایک عجیب کام ہوتا کہ حضرت ابو طالب رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر سے اٹھا دیتے، حضرت علی کو نبی پاک کے بستر پر لٹایا جاتا اور نبی پاک کو حضرت علی کے بستر پہ جا کے لٹایا جاتا۔ جب کافی دن اسی طرح گزر گئے تو ایک دن نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ چچا یہ روز رات کو چینج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیوں اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر
भाई अली के बिस्तर पर आप लिटा देते हैं और अली को लाकर आप मेरे बिस्तर पर लिटा देते हैं। अब जरा गौर से सुनिएगा हजरत अबू तालिब की बात को और फिर फैसला कीजिएगा कि काफिर इस तरह बचाता है नबी को। मुझे पता है मुश्किल है ना, मेरे अपनों में भी काफी बैठे हुए हैं जिनकी जुबान से सुभान नहीं निकलेगा, चूंकि ये डोज हजम नहीं होगी, सबको नहीं होगी, लेकिन मैंने बात जो कहनी है वो मैंने कहनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा हुजूर, जो मैं कहने चला हूं कि क्या कोई काफिर भी नबूवत की इस तरह हिफाजत करेगा? नबी अलैहिस्सलाम ने जब पूछा कि आप क्यों इस तरह करते हैं कि रोज रात को बिस्तर चेंज कर देते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया हजरत अबू तालिब ने, आपके चचा ने। वो जवाब क्या था? वो जवाब ये था कि सरे शाम हो सकता है कि दुश्मन घात लगा के पहाड़ियों में बैठ जाए, हम तो दूर तक नहीं देख सकते हैं, हमारी रिसर्च नहीं है, उस दौर के अंदर आलात ऐसे नहीं थे जिनके जरिए दूर तक देखा जा सकता, तो हो सकता है कि दुश्मन घात लगा के बैठ जाए और सरे शाम वो टारगेट करे कि यहां पर बिस्तर होता है ज़हरा के बाबा का, यहां पर आराम करते हैं सारी रात नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो घात लगा कर बैठे और रात के अंधेरे में वो सीधा चले या दूर से आप पर कोई चीज फेंके जिससे आपको तकलीफ पहुंचे, या हो सकता है कि वो आपको कत्ल करने पर आमादा हो जाए। मैं इसलिए शाम ढलते जब अंधेरा छाने लगता है, मैं अपने बेटे को आपके बिस्तर पे लिटा देता हूं और आपके ले जाकर अपने बेटे के बिस्तर पे लिटा देता हूं। मेरे अली की खैर है, ये कुर्बान हो भी गया आपके नाम पर तो मैं सब्र कर लूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे होते हुए कोई आपके एक बाल को भी मजरूह करे या मजरूब करे। तो हुजूर वाला मुझे ये बताइए कि 3 बरस तक किसने मुकाबला किया काफिरों का? 3 बरस तक कौन काफिरों के सामने सीना तान कर मोहम्मद अरबी की रखवाली भी करता रहा और मोहम्मद अरबी की नौकरी और गुलामी भी करता रहा? अगर मुखालिफत थी काफिरों की तो वो तो सरकार के साथ थी, अबू तालिब के साथ तो नहीं थी, लेकिन हजरत अबू तालिब ने ये सारे दुख अख्तियारी तौर पर नबी अलैहिस्सलाम के साथ कांधे से कांधा मिलाकर बर्दाश्त किए। मैं कहता हूं और कुछ नहीं तो इतना एहसान तो याद कर ले, जिसने नबी के लिए किसी एक दिन नौकरी की हो, जमाना उसकी अजमत को सलाम करता है, जिसने 3 बरस तक अपना सब कुछ तज कर नबी के नाम पर अपनी जिंदगी की कुर्बानी देने को तैयार हो गया हो, तू मुंह फाड़ कर उसे काफिर कह देता है। काफिर कहने से पहले इतना सोच ले कि ये इतना काम आसान नहीं है जिसको तू करता फिरता है। यहां पर बड़े बड़े कदाबर आइम्मा जब पहुंचे हैं तो उन्होंने भी कहा है कि हमसे फैसला मत पूछो, यहां सुकूत करो, खामोशी इख्तियार करो, हम काफिर और मोमिन का फैसला नहीं कर सकते। इसलिए नहीं, मैं यहां पर कुछ मिसालें आगे चल के अर्ज करूंगा, लेकिन वो पहले जो एक मुद्दा है वो मैं अर्ज कर लूं। वो ये है हुजूर वाला कि कुरान कहता है कि मुशरिक की मगफिरत नहीं होगी, कुरान कहता है कि काफिर के अजाब को हल्का नहीं किया जाएगा, नबी कहते हैं कि लअल्लहु तनफअहु शफाअती यौमुल क़ियामा, कि मेरी शफाअत क़यामत वाले दिन उसे जरूर फायदा देगी जो है ही काफिर, जो है ही मुशरिक। नबी को तो पहले बाउंड कर दिया गया कि सबके लिए मांगो, मुशरिक के लिए नहीं मांगो। मुशरिक के लिए नबी कभी दुआ नहीं करता कि या अल्लाह इसको बख्श दे, काफिर के लिए नबी कभी दुआ नहीं करेगा कि या अल्लाह इसको बख्श दे। और जब मेरा नबी कहता है कि क़यामत वाले दिन मेरी शफाअत उनको फायदा देगी, मेरी शफाअत उनको फायदा देगी, तो शफाअत का हकदार जो है काफिर या मुशरिक हो नहीं सकता। शफाअत का हकदार सिर्फ वो होता है जो मोमिन होता है, जिनको अल्लाह ताला बख्शना चाहता है। तो हजरत सैयदना अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कुरान पाक की 2 आयात से मैंने यहाँ पे इस्तिशाद किया और इस्तिदलाल कायम किया, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से मैंने एक हदीस पाक पेश की। अब जरा एक और मंजर देखिएगा कि इस्लाम और कुफ्र आमने सामने है, इस्लाम और कुफ्र आमने सामने है, मैदान जंग है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबाए किराम को इस बात का पाबंद कर दिया है कि तुम्हें जो कोई आके मर्जी ललकारता रहे, जो कुछ मर्जी कहता रहे, तुमने बिल्कुल उस वक्त तक न तलवार को उठाना है,
نہ قدم کو بڑھانا ہے جب تک میں اشارہ نہ کروں، جب تک میں اجازت، چونکہ آپ سالار لشکر تھے، سالار لشکر کے بغیر وہاں پہ یہ سلسلہ چل نہیں سکتا تھا۔ تو اب حضور والا غور سے میری بات کو سنیے، ادھر سے وہ نکلتا ہے اپنا عمر ابن عبد ود، عمر ابن عبد ود میدان میں نکل کر وہ للکارتا ہے کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا۔ یہاں تو کوئی بھی نکل سکتا تھا مقابلے کے لیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نبی کے جاں نثار ہیں، نبی کے نام پر، نبی کی ابرو پر، نبی کی ناموس پر تمام صحابہ جان دینے کو ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سے کوئی بھی آگے نکل جاتا، پیچھے میرے محبوب کی دعا تھی، وہی فاتح بن کر واپس لوٹتا، لیکن وہ بار بار مبارز اور چیلنج کرتا رہا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا۔ تمام صحابہ اس لیے خاموش تھے کہ نبی پاک نے حکم دے رکھا تھا کہ کوئی آگے نہیں نکلے گا۔ اس نے ایک بار چیلنج کیا، کوئی نہ بولا، دوسری بار چیلنج کیا، کوئی نہ بولا، تیسری بار اس کی جرت تھوڑی سی بڑھ گئی کہ شاید مسلمان مجھ سے ڈر گئے، اب میرے مقابلے میں کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ تو تیسری مرتبہ اس کا حوصلہ تھوڑا سا بڑھا تو وہ اپنی حد سے، اپنی اوقات سے باہر نکلا۔ اس نے کہا کوئی ماں کا لال ہے ہی نہیں جو میرا مقابلہ کرے، پھر بھی کوئی نہ بولا، ہر کوئی پسو پیش کھاتا رہا، ہر کوئی اپنے دل کے اندر کڑتا رہا کہ اب اجازت ملے ہم اس کے ٹکڑے اڑا دیں۔ لیکن چوتھی مرتبہ اس نے انتہا کر دی، اس نے مسلمانوں کی طرف سے منہ ہٹایا اور نبی پاک کی طرف منہ کیا جو ایک طرف کھڑے تھے، منہ کر کے کہنے لگا کہ محمد آج کون تیری عزت بچائے گا؟ تو حضور والا پورا میدان لرز گیا۔ حضرت علی ایک نہیں، دو نہیں، 4 قدم آگے بڑھے، تلوار میان سے نکلی۔ آپ نے کہا او بے ادب گستاخ، دنیا کے کتے، اپنی زبان کو لگام دے، جب تک دھرتی پہ ابو طالب کا بیٹا موجود ہے محمد کی عزت کی طرف کسی کو آنکھ بھی نہیں اٹھانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ حضرت علی آگے نکل تو گئے لیکن بدن کانپ رہا تھا، پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے، ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے تھا آگے، آپ کو آگے نہیں جانا چاہیے تھا جب سالار لشکر نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا، آپ کیوں گئے؟ سرکار ناراض ہو جائیں گے۔ حضرت علی نے کہا میں سرکار کو منا لوں گا، میں جانتا ہوں کہ وہ شان رحمت للعالمین ساتھ لے کر آئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ ان کے من کے اندر اپنے غلاموں سے بڑی محبت ہے، وہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے، لیکن میں کسی بھی صورت میں رہ نہیں سکتا تھا۔ اب حضرت علی چلے، حضرت علی چلے، عمر ابن عبد ود کی طرف نہیں، سرکار کی طرف، اس طرح ہاتھ جوڑے ہوئے سرکار کے پاس گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، لیکن کروں کیا؟ میری رگوں میں دوڑنے والا خون تقاضا کرتا ہے مجھ پر کہ آپ کی عزت کی طرف کسی کی زبان کھلے، کوئی گستاخ آنکھ آپ کی طرف دیکھے، یا کوئی بد چلن ہاتھ آپ کی طرف اٹھے، یہ علی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ حضور آپ کی اجازت کے بنا میں آگے نکل گیا، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت علی جھکے نبی کے قدموں کو چھونے کے لیے، نبی پاک نے، وہ کیسا منظر ہوگا یہ تصور میں دیکھیے گا، نبی پاک نے حضرت علی کے کاندھوں کو پکڑا دونوں ہاتھوں سے اور اٹھا کر حضرت علی کو اپنے سینے سے لگایا اور قیامت تک کے لیے بتا دیا جو محمد کی عزت کا محافظ ہو، نبی اس کو قدموں میں نہیں سینے سے لگایا کر۔ نبی علیہ السلام نے اس دن حضرت علی کو اپنے سینے سے لگایا۔ اب میری عادت ہے کہیں میں رک جاتا ہوں تو چونکہ میں باقاعدہ خطیب یا مقرر نہیں ہوں، میں تو چٹائی پہ بیٹھنے والا ایک فقیر سا آدمی ہوں جو پچھلے 29 برس سے سیدہ زہرا کے بابا کی نوکری کر رہا ہے۔ حضور والا یہاں ٹھہر کر میں ایک سوال اٹھانا چاہتا ہوں، ارباب علم و دانش کے حضور اسٹیج پر بھی قداور شخصیات تشریف فرما ہے،
بائی نیم تو واقف نہیں ہوں، لیکن کچھ کے چہرے مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے من کے اندر سرکار اور سرکار کی اہل بیت اور سرکار کے صحابہ کی محبت جو ہے ان کی شمعیں جل رہی ہیں۔ میں چونکہ بہت نالائق ہوں، وہ روٹین میں جس طرح کے لیکچر ہوتے ہیں یا خطابات ہوتے ہیں اس طرح کے میں کر نہیں سکتا ہوں، آپ کو آج اسی طرح بھگتنا ہوگا۔ اب غور سے حضور سنیے گا جو بات میں کہنے چلا ہوں، سرکار نے اپنے سینے سے لگایا، یہ تو آپ بھی پڑھ لیں گے، میں نے آپ کو سنا دیا، علماء بھی سنا دیں گے، لیکن یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے سینے سے سینہ کب لگتا ہے؟ جب دونوں کا قد مساوی ہو۔ نہیں سمجھا نہیں سکا میں، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوگی شاید، یعنی سینے سے سینہ، یہ ہاتھ ہے نا، یہ ہاتھ سے لگتا ہے، تالی بجتی ہے، ہاتھ سے لگتا ہے، ملتا ہے، تو کب؟ جب یہ دونوں آمنے سامنے ہوں گے، برابر ہوں گے۔ اگر یہ ہاتھ اوپر ہو اور یہ ہاتھ اس طرح آئے تو یہ بازو پہ تو لگے گا، ہاتھ سے ہاتھ نہیں لگے گا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، سینے سے لگایا سرکار نے مولا علی کا سینہ، حضور کا قد پڑھ کے دیکھ لیجئے کتنا تھا اور حضرت علی کا قد کتنا تھا، دونوں ملے تو سینہ لگتا ہی نہیں آپس میں۔ ذرا غور کیجئے میری اس بات پر کہ دونوں آپس میں ملے نہ سائیں تو سینہ آپس میں مساوی آتا نہیں، آمنے سامنے آتا نہیں، حضرت علی کا سینہ نیچے رہ جاتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اوپر آتا ہے۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں، جس طرح ماں بیٹے کو سینے لگاتی ہے، کبھی وہ بیٹھ کر سینے سے لگاتی ہے، کبھی اس کو اٹھا کر سینے سے لگاتی ہے۔ اب دو ہی چیزیں ہیں، جواب دیجئے، دونوں مقام پر میرے مخالفین کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ وہ کیا جواب دیں گے؟ یا تو بتاؤ کہ نبی جھکا علی کے لیے، یا پھر بتاؤ کہ نبی نے علی کا قد بڑھا دیا۔ تو جس کو نبی بڑھا دیتا ہے تیرے گھٹانے سے کیا فرق ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے صحیح؟ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے سینے سے لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام، حضرت علی مشکل کشا، جو بعطا الہی ہم سب کے حاجت روا ہیں، وہ مولا کائنات نبی کے سینے سے لگے ہوں گے تو اس دن صحابہ نے تو کیا، پوری کائنات نے علی کی قسمت پر رشک کیا ہوگا کہ زمانہ تو محمد کے طلبوں کی دھول کو آنکھوں میں ڈالنے کے لیے ترستا ہے۔ ایک علی ہے جس کو نبی خود کاندھوں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتے، لگانے کے بعد حضرت علی کھڑے ہیں اور فرط جذبات سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، نبی پاک نے اس طرح ہاتھ اٹھائے۔ اب جو سننے والے دو چار بیٹھے ہیں، مجھے پیچھے سے ایک کیفیت محسوس ہو رہی ہے، آگے بھی کچھ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، کچھ پریشان بھی نظر آ رہے ہیں، کچھ خوش بھی نظر آ رہے ہیں۔ میں فرسٹ ٹائم میں تو اسٹیج پہ نہیں آیا نا، 29 برس ہو گئے مجھے اس دشت کی سیاحی میں، تو پریشان جو ہے ان کی پریشانی تو میں دور کر نہیں سکتا نا۔ علی علی کرنے سے جو خوش ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں۔ جو خوش ہوتے ہیں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور جو پریشان ہوتے ہیں جب مولا کا نام آتا ہے وہ زیادہ ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اب پریشانی تو اللہ دور کر سکتا ہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ اب غور سے میری بات کو سنیے گا، نبی پاک نے ہاتھ اٹھائے، میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ اٹھائے سرکار نے، سرکار کے ہاتھ جو اس طرح اٹھتے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین انہوں نے سوچا کہ حضور دعا کریں گے، سینے سے لگا لیا ہے، اب دعاؤں سے بھی نوازیں گے۔ حوصلہ ہے صحیح؟ بولیے بولیے۔ ہم سنی جو بیٹھے ہیں، سنیوں میں جو پکے بیٹھے ہیں نا، پکے وہ ذرا بولیے، باقی آرام سے بیٹھ جائیں۔ میں نے کچھ کہنا ہے، یہ میری 29 برس کی سٹرگل ہے، محنت ہے، جو میں آج آپ کو دے جاؤں گا، اور کل صبح مارکیٹ میں 20 روپے کاپی کے حساب سے بک جائے گی، یہ میری محنت۔ غور سے میری بات کو سنیے گا حضور والا جو میں کہنے چلوں۔ اٹھائے ہاتھ میرے مصطفیٰ نے، ہاتھ اٹھائے،
ہاتھ اٹھائے نہیں سمجھا سکا نا. آپ اس طرح سننے کے عادی نہیں ہو. کوئی تو بیٹھا ہوگا جس تک میری بات کرنے میں ہاتھ اٹھائے دونوں. اس کی تو ایک انگلی اٹھ جائے تو سورج رک نہیں سکتا. ایک انگلی کا اشارہ کرے تو چاند ٹھہر نہیں سکتا. ایک انگلی کا اشارہ کرے تو زمانے میں تغیر اور تبدل رونما ہو جائے. آج دونوں ہاتھ اٹھ رہے ہیں. صحابہ رشک کر رہے تھے کہ علی تیرے نصیبوں پہ قربان، علی تیرے نصیبوں پہ قربان. شاید نبی نے سینے سے لگایا ہے، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. پر حیران رہ گئے، دعا کے لیے ہاتھ یہاں تک اٹھے، پھر یہاں تک اٹھے، پھر یہاں تک اٹھے. کہا چلو اتنے ہاتھ تو اٹھتے دیکھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی ہے نا جی. حدیث پاک میں ہے نا، حتیٰ بیاض و ابتہ ہے، یعنی آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی. یہاں تک تو ہاتھ اٹھے، لیکن آج اور اٹھے اور اٹھے اور یہاں تک پہنچے. اس وقت دل دھڑکنا بھول گئے صحابہ کے جب نبی نے اپنا عمامہ اتار کر علی کے سر پہ رکھا. زمانہ منتظر رہا کہ نبی دعا کرے گا. نبی نے دستار اتار کر علی کے سر پہ رکھی اور اسی طرح کمر بند کھول کر علی کو باندھا. تلوار علی کے سپرد، زرہ علی کے سپرد، ڈھال علی کے سپرد. پوچھا یا رسول اللہ آپ کچھ نہیں رکھیں گے؟ کہا جس کا تیرے جیسا بھائی ہو اسے خود اسلحہ رکھنے کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح اونچی آواز سے بول دیں. مجھ سے بار بار منت نہ کروائیں، میری یہ عادت نہیں ہے، میں نے کبھی نہیں کہا. لیکن آج چونکہ ذکر جس ذات کا ہے اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی شامل ہو جائیں. ویسے نہ بھی آپ بولیں گے نا تو میں تو نوکر ہوں اس گھرانے کا، میں نے بات کرنی، میں نے اپنے خون سے بے وفائی نہیں کرنی. باقی جو بھی جو کچھ کہتا ہے کہتا پھرے، لیکن یہاں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. نبی علیہ السلام نے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی، تلوار علی کو دے دی، زرہ علی کو دے دی، ڈھال علی کو دے دی. جاؤ اب میدان میں جا کے لڑو. علی چلے. عمر ابن عبد ود سے مقابلہ ہوا، دھول اڑی. سرکار نے بلایا اپنے رفیق سفر کو. نہیں مزہ نہیں آیا. ہم جہاں مولا علی کے نوکر ہیں وہاں صدیق اکبر کے بھی نوکر ہیں، وہیں فاروق اعظم کے بھی نوکر ہیں، عثمان غنی کے بھی نوکر ہیں. علی تو پھر علی ہے. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا جو میں کہنے چلا ہوں. سرکار نے بلایا اپنے ساتھیوں کو، ادھر آؤ. آ گئے. وقت نہیں ہے، میں اس کی زیادہ نوک پلک نہیں سنوار سکوں گا. اب آپ ذی وقار قریب بلا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کون ہے؟ میدان میں کیا ہو رہا ہے؟ کون ہے؟ عرض کی حضور ایک طرف علی ہیں، دوسری طرف عمر ابن عبد ود ہیں. مقابلہ ہو رہا ہے. ایک طرف سے کافروں کا پہلوان ہے، دوسری طرف سے مسلمانوں کا شیر ہے. اسد اللہ الغالب. اسد تو بڑے ہیں اللہ کے، غالب ایک ہی ہے. میں نہیں سمجھا سکا، یا اس کا رسپانس نہیں ملا. میرا خیال ہے یہاں غالب کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اسد بمانی شیر ہے نا، تو اس دھرتی پر شیر تو بڑے ہیں، لیکن وہ شیر جو ہر جگہ پہ غالب رہے وہ ابو طالب کا بیٹا ہے. وہ مولا علی ہیں جن کو باقاعدہ خطبوں میں آج تک اسد اللہ الغالب کہا جاتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مصدقہ عقیدہ ہے جو سب کہتے ہیں. جماعت اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. آپ اللہ کے وہ شیر ہیں جو غالب ہیں، ہر میدان میں آپ غالب ہیں. تو کہا جناب کہ یہ مقابلہ ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام نے پہلے کہا نا جی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام ان کے اور عمر ابن عبد ود کے درمیان مقابلہ. آپ نے کہا نہیں، وہ کافروں کا بدمست ہاتھی، یہ مومنوں کا شیر، مقابلہ ہو رہا ہے. کہا نہیں.
دو تین نے اور باتیں کی. نبی علیہ السلام نے کہا اپنی نظر سے مت دیکھو, اپنی نظر سے مت دیکھو, آج دیکھنا ہے تو محمد عربی کی نظر سے دیکھو. صحابہ نے ہاتھ جوڑ دیے کہ حضور آپ اپنی نظر سے خود دیکھ سکتے ہیں, آپ ارشاد فرما دیجئے کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں. آپ نے کہا کان کھول کر سنو, برس الایمان کلہ, علی نہیں لڑ رہا, پورا ایمان لڑ رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. برز الایمان کلہ مع الکفر کلہ. مولانا لاؤ قرآن پاک, میں ہاتھ رکھتا ہوں, میرے اس حوالے کو چیلنج کرو, اگر غلط ہے میں اسی مقام پہ آؤں گا, ایک کال کر دو گے, کوئی کرایہ نہیں لوں گا, کوئی وقت کا بہانہ نہیں کروں گا. میرے گھر میں میرے بیٹے کی میت پڑی ہوگی, میں چھوڑ دوں گا, نبی اور علی کی ناموس کے لیے پہلے یہاں آؤں گا. میرا قتل معاف ہوگا اگر غلط کہہ رہا ہوں, سچ کہہ رہا ہوں تو جواب دو. نبی کہتا ہے پورا ایمان, پورا ایمان. جو علی کے حبدار ہیں نا, اپنے آپ کو مومن بھی کہلاتے ہیں, علی سے محبتوں کے دعوے بھی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حصہ ہوگا تمہارے ایمان کا, ہمارا تو پورا ایمان ہی علی ہے. جمال جمال کلی کلی, جمال جمال کلی کلی, نگر نگر گلی گلی. بات سمجھ میں آ رہی ہے سائیں؟ اب مہربانی کریں گے, علی کا نام آئے تو اتنا بخل سے کام نہ لیں, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ اندی ریکارڈ ہے جو نزہۃ المجالس کے اندر حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو رقم فرمایا ہے. باقی خطبات کو تو علماء بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن حیران ہوتا ہوں کہ یہ خطبہ پتہ نہیں یا نظر نہیں آتا, یا اس پہ لیکچر دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یہ بات کہہ دیں گے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں اس کا عقیدہ کون سا ہے. جو بات نبی نے کہی ہے وہ ہم نے کہنی ہے. صحابہ کے اجتماع کے اندر حوصلہ ہے, اونچے آواز سے بولو. جو رانجے سب کے سانجے بیٹھے ہیں نا, وہ نہیں. وہ کس طرح کہتے ہیں جی, وہ وارث شاہ صاحب نے کہا پتہ نہیں کہ اپنا انہوں کدی نہیں ماہی ملدا, جڑا ہووے دوواں تیراں دا سانجا, اکو پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. اب جو پکے پکے بیٹھے ہیں وہ ذرا غور سے میری بات. نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کی موجودگی میں, صحابہ کی موجودگی میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کیا کہا نبی پاک نے؟ صرف دو جملے کہے. آپ نے کہا اے میرے ساتھیو, اے میرے صحابہ, اے میرے جانثارو, اپنی اولاد کا بھی امتحان لے لیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ کس بات کا؟ کہا اس بات کا امتحان لیا کرو, وہ تمہارے ہی ہیں. نہیں سمجھ نہیں آئی. حضور قبلہ اس دور میں ڈی این اے ٹیسٹ تو ہوتا نہیں تھا, کیسے پتا چلے گا کہ دونوں کا ڈی این اے جو ہے وہ کراس کرتا ہے, میچ ہے, کیسے پتا چلے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے اس دور کے اندر جب لیبارٹیاں نہیں تھی, اس دور کے اندر جب یہ سائنس ابھی مارج وجود میں بھی نہیں آئی تھی, نبی پاک نے کہا اپنی اولاد کا امتحان لیا کرو, وہ تمہارے ہی ہیں. حضور کیسے پتا چلے گا؟ کہا اولاد کو بٹھا کر علی کی محبت پیش کرو, تمہارے ہوں گے تو خوش ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تمہارے ہوں گے تو خوش ہو جائیں گے. تو اب پتہ یہ چلا کہ جو صحابہ والے ہیں وہ تو محبت علی سے خوش ہوتے ہیں. اونچے والے جو صحابہ والے ہیں, چاہے وہ حسبی رشتہ ہو, نسبی ہو, یا کوئی نسبت ہو, جس طرح کا بھی رشتہ ہو, صحابہ کے ساتھ جو اپنے آپ کو صحابہ والے کہلاتے ہیں, ان کو علی کی نوکری کرنی پڑے گی, ان کو علی کی محبت اپنے لیے حرز جاں بنانی پڑے گی. تو نبی پاک نے کہا
جو ذکر علی کرو، محبت علی پیش کرو، تمہارے ہوں گے تو خوش ہوں گے، تمہارے نہیں ہوں گے تو ان کی پیشانیوں پہ شکنیں نمودار ہو جائیں گی۔ تو یہاں اس روایت کے پیش نظر میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ پوری کائنات کے اندر جب لیبارٹریاں نہیں بنی تھی، میرے نبی نے علی کو اس کائنات میں پہچان کے لیے پیش کر دیا۔ نام لو علی کا، حلالی اور حرامی میں پہچان ہو جائے۔ چمن چمن کلی کلی، آج بتا کے چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ اب غور سے حضور میری بات کو سنیے، میں بات کو قریب لے کے آؤں۔ کہا دیکھو میدان کے اندر برز الایمان کلہ مع الکفر کلہ، پورا ایمان کفر کے مقابلے میں ہے، پورا ایمان۔ بس کر دوں، میرے خیال ہے آپ نے نعتیں تو سونی لی ہیں، کافی ہو گیا۔ آپ نعت خانوں کو بلوا دیں، ان کو ڈیمانڈ نہیں کرتے کہ کھل کے بات کرنی ہے۔ ہمیں بلوانا ہو تو پہلے ڈیمانڈ ہوتی جی یہاں یہ ہو رہا ہے، آپ نے کھل کے بات کرنی ہے، چاہے واپسی پہ پرچہ ہو جائے۔ بڑی عجیب حکمت عملی ہے میری قوم کی، میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہنا ہے۔ اب ذرا غور سے، آج کل ایک ذکر بھی چل رہا ہے محافل نعت کے اندر، اللہ 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 کا، ہر نعت خان وہ کرتا ہے۔ کبھی غور سے خود سنیے گا، میں تنقید نہیں کروں گا کہ وہ لفظ اللہ صحیح کہتے ہیں۔ 2 بار جو ریپیٹ کیا جاتا ہے اللہ اللہ، یعنی لام کے اوپر کھڑا زبر نہیں بیان کرتے۔ دیکھیں وہ پڑھیں، ان کا حق ہے، لیکن تلفظ تو صحیح کریں نا، راگ کے اندر اللہ کے نام کو تو نہ بگاڑ دیں۔ لیکن میری قوم سبحان اللہ کہتی ہے، آپ راضی ہیں تو سب ٹھیک ہے۔ کون سمجھائے گا؟ کون اس خاموش تالاب میں کنکر پھینکے گا؟ ہلچل مچے گی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں برز الایمان کلہ مع الکفر کلہ، پورا ایمان کفر کے ساتھ لڑ رہا ہے، پورا ایمان۔ تو علی کا نام کیا ہوا؟ بول دیں، علی ایمان ہوا نا، علی کا نام کیا ہوا؟ ایمان ہوا۔ جس کا قاسم بیٹا ہے، باپ ابو القاسم ہو گیا۔ دھکا اسٹارٹ ہے قوم میری، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جس کا بیٹا اپنا رضا ہے، اس کا باپ ابو الرضا ہو گیا۔ جس کا بیٹا حامد ہے، باپ ابو حامد ہو گیا۔ جس کا بیٹا ناصر ہے، باپ ابو ناصر ہو گیا۔ جس کا بیٹا ظاہر ہے، باپ ابو ظاہر ہو گیا۔ تو جس کا بیٹا ایمان ہے، میں نہیں کہہ نہیں سکا، جس کا بیٹا ایمان ہے باپ ابو الایمان ہو گیا۔ تو مولانا یا ابو الایمان کہنا چھوڑ دے یا ایمان میں شک کرنا چھوڑ دے۔ حضور والا، اب آتے ہیں ہم اس دور میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ کرتے، وہ تمام احباب کو مخاطب کر کے یزید کو بلوا کر، اب پھر مجھے نہ کمی محسوس ہوتی ہے، قرآن پاک ہوتا تو میں ہاتھ رکھ کے کہتا، حضرت امیر معاویہ کی آن دی ریکارڈ وصیت موجود نہیں ہے تو مولانا مجھے چوک میں لٹا کر ذبح کر دے۔ آپ نے امیر معاویہ نے، جن کا بیٹا ہے، تو آج 1400 سال کے بعد آیا، جس کا خون ہے، وہ باپ تمام کو مخاطب کر کے یزید کو بلوا کر کہتا ہے جب میرا جنازہ اٹھے تو ہاتھ مت لگانا، اور میرا جنازہ تم مت پڑھانا۔ بڑا شریف تھا نا، میں سمجھا نہیں سکا، یزید بڑا شریف تھا نا، جس کا باپ کہتا ہے کہ میرا جنازہ مت پڑھانا۔ اگر نہیں کہا امیر معاویہ نے، میں تاریخ کی مستند کتابوں سے ثابت نہ کر سکوں۔ مولانا جا، تجھے چھٹی ہے، میری زبان بند کر دے، مجھے گولی مار دے، اور اگر سچ کہتا ہوں تو جس کو باپ پسند نہیں کرتا تیرے لیے شریف کیسے ہو جائے گا؟
मसलक हक अहले सुन्नत। امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آخری وقت میں ایک گٹھڑی منگوائی، چھوٹی سی منگوائی، اور اپنے پاس بیٹھے ہوئوں کے سپرد کر دی۔ اسے کھول کے دیکھا تو اس میں سرکار کے ناخنوں کے ٹکڑے تھے اور سرکار کی زلفوں کے بال تھے۔ امیر معاویہ نے کہا کہ جب مجھے دفن کرنے لگو نا تو ناخنوں کے ٹکڑے میری زبان پہ رکھ دینا، یہ نبی کی زلفوں کے بال میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ پوچھا کس لیے؟ کہا قبر میں کام آئیں گے۔ صحابہ سے محبت کے دعوے ان کا عقیدہ نہیں ہے۔ غور سے سن، میں نے کچھ کہنا ہے، میں نے ٹرن اسی طرف لینا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ محمد کے بدن کے ٹکڑے ہیں۔ نہیں سمجھا نہیں سکا۔ جو محمد کے بدن کا حصہ ہو، یار کوئی تو بیٹھا ہوگا جو سمجھ گیا ہوگا۔ میرے سنیوں کے قوم تو دوڑے پہ لگی ہوئی ہے نا جی، آپ مشکل بات نہیں سمجھیں گے، ذرا غور کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ جو محمد کے بدن کا ٹکڑا ہے قبر میں وہی کام آتا ہے۔ نہیں سمجھا نہیں سکا میں۔ اچھا سر، یہ بدن کا ٹکڑا ہے، یہ ناخن کٹ گیا نا، ناخن کٹ گیا، جب یہ ناخن کٹ جائے تو اس لائق نہیں ہوتا کہ مسجد میں گرائے۔ مسجد میں گرانا کٹے ہوئے ناخن کا مطلقاً ناجائز ہے، قطعاً حرام ہے۔ آپ اس کو مسجد میں نہیں گرا سکتے، کیونکہ یہ اس وقت تک محترم ہے جب تک اسے آپ کا وسیلہ ملا ہوا ہے۔ جس دن اس نے وسیلے کا انکار کیا، یہ وسیلے سے جدا ہوا، اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا، تو تجھے تو ہر 8ویں دن ناخن کاٹ کر اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے وسیلہ چھوڑا تو اسی طرح مردار ہو جائے گا۔ اچھا سر، وہ سرکار کے ناخن ہیں، یہ فتویٰ ان کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے ناخنوں کے لیے۔ تو سرکار کا ناخن ہے، کٹ گیا، جو بدن کا حصہ کٹ جائے وہ مردہ ہوتا ہے۔ نہیں سمجھا نہیں سکے، یہ اس کا دوسرا زاویہ ہے۔ جو بدن کا حصہ کٹ جائے وہ مردہ ہوتا ہے، اور مردہ تو فائدہ نہیں دیتا۔ نہیں سمجھا سکا، مردہ تو فائدہ نہیں دیتا نا۔ کیوں جاتے ہو مزارات پر؟ کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں کربلا جانے کی، نجف اکبر جانے، اشرف جانے کی؟ کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں کربلا معلیٰ؟ کیوں جاتے ہو جنت البقیع میں؟ کیوں جاتے ہو مزار مصطفیٰ پر؟ اجمیر کا داتا، اجمیر کا خواجہ، پاک پتن کے بابا اور کوٹ مٹھن کے خواجہ، یہ کیوں جاتے ہو مزارات پر؟ جو مر گئے وہ تو فائدہ ہی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، تو بدن کا ٹکڑا جو کٹ جائے، ناخن کا ٹکڑا، وہ بھی مردہ، جو بال کٹ جائے وہ بھی مردہ۔ امیر معاویہ کہتے ہیں میرے منہ میں رکھنا، میری آنکھ پہ رکھنا، ہے مردہ، جو خود مردہ ہیں تجھے قبر میں کیا فائدہ دیں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ مردے میں فرق ہے۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو نبی سے دور ہوتے ہیں، وہ مر جائیں تو کوئی فائدہ نہیں دیتے، جن کا تعلق نبی کے ساتھ ہو وہ مر کے بھی فائدہ دیتے ہیں۔ ایک جو دوسرا بنیادی مسئلہ سمجھنے والا ہے وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ جاتے جاتے یہ مسئلہ سمجھا گئے نا کہ جو محمد کے بدن کا حصہ ہو وہ بخشش کے کام آتا ہے، وہ قبر میں کام آتا ہے، اس کے ذریعے بخشش ملتی ہے۔ جو محمد کے بدن کے ٹکڑے کا احترام کرے، تو یہ تو وہ ٹکڑے ہیں جو کٹ کے علیحدہ ہو گئے، ان کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا نا، ناخنوں کے ٹکڑے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن ایک وہ ٹکڑا بھی ہے نا جو علی کے گھر میں ہے۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، نبی نے یہ نہیں کہا کہ ٹکڑا ہے، کہا فاطمہ جسم محمد کا حصہ ہے، جسم محمد کا حصہ ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ جاتے جاتے بتا گئے کہ جو جسم محمد کا حصہ ہو، اچھا المہند اٹھائیے، مسلک دیوبند کے علماء نے مل کر لکھی یہ کتاب،
ایک نے نہیں لکھی کہ دوسرا انکار کرے اور تیسرا، انہوں نے مل کر جو کچھ لکھا اس میں ایک کتاب بن گئی المحند. اس کو اٹھا کے دیکھیے. اب جو سمجھ والے لوگ بیٹھے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے. جہاں اس وقت نبی پاک آرام فرما ہیں اپنے مزار شریف کے اندر، سرکار کے بدن کے ساتھ لگا ہوا زمین کا جتنا بھی ٹکڑا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے افضل اور اعلیٰ ہے.